السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا، تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اور کچھ بحثیں بھی ہر سال تازہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر رات کی عبادت، تراویح، قیام اللیل، وتر، 8 پڑھیں یا 20، گھر میں یا مسجد میں، خواتین کہاں نماز پڑھیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان ذرائع کو کھنگالا جائے جو ہمارے پاس ہے، اور دیکھا جائے کہ ان عام سوالوں اور کنفیوژن کا اصل جواب کیا ہے، تاکہ ہم بحث سے زیادہ عبادت پر توجہ دے سکیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ان عبادات کے پیچھے روح کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ اکثر ہم تفصیلات کی لڑائی میں اس خوبصورت عبادت کا جو اصل مقصد، یعنی اللہ سے تعلق۔ جی اللہ سے تعلق اور قرآن سے محبت، اسی کو کھو دیتے ہیں۔ تو آج کوشش ہوگی کہ ان تفصیلات کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھا جائے۔ زبردست۔ تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ تراویح اور قیام اللیل، کیا یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، اور اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ یہ دونوں بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ ایک ہی عبادت ہیں۔ رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا، رمضان سے باہر جب یہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے عموماً قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں۔ جب یہی نماز رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے تو اسے تراویح کہا جا رہا ہے۔ تراویح کا لفظ ترویحہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا آرام کرنا۔ اچھا، ترویحہ یعنی آرام کرنا۔ جی، کیونکہ صحابہ اکرام ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام فرماتے تھے، تو نام کا فرق ہے، روح اور عمل ایک ہی ہے۔ اچھا، تو یہ فرض نہیں، یہ ایک نفل عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ نفل ہے تو اس پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کا سوال ہی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس کی حیثیت نفل کی ہے، فرض نہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہم سب نے سنی ہے نا، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خالص نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ نے کہا پچھلے تمام گناہ، اس میں ایک وضاحت بھی ہے شاید؟ جی، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ علماء کرام یہی وضاحت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ اچھا، جو کبیرہ گناہ ہیں یعنی بڑے گناہ یا پھر حقوق العباد، کسی انسان کا حق مارا ہو۔ بالکل، ان کی معافی کے لیے صرف یہ عبادت کافی نہیں، ان کے لیے باقاعدہ توبہ، شرمندگی اور اس حق کی ادائیگی یا اس شخص سے معافی مانگنا لازم ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی، لیکن میرا اگلا سوال تاریخ سے جڑا ہے۔ اگر یہ نفل عبادت ہے اور گھر میں نفل پڑھنا افضل مانا جاتا ہے، تو پھر مساجد میں جماعت کے ساتھ اس کا اتنا اہتمام کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ایک زبردست تاریخی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور پھر آپ کے صحابہ کی حکمت عملی میں ملتا ہے۔ اس کی ابتدا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی چند راتیں روایات کے مطابق 23، 25 اور 27ویں رات مسجد نبوی میں باجماعت قیام فرمایا۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ نے یہ سلسلہ جاری کیوں نہیں رکھا؟ اگر یہ اتنا ہی اچھا عمل تھا تو اسے روزانہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ خود آپ نے بیان فرمائی، اور اس میں امت کے لیے بے پناہ شفقت چھپی ہوئی ہے۔ جب تیسری یا چوتھی رات کو مسجد صحابہ سے کھچا کھچ پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں نے انتظار کیا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا شوق نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یعنی امت کی آسانی کے لیے۔ جی، چونکہ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، کسی بھی عمل پر پابندی سے عمل کرنا اس کے فرض ہو جانے کا سبب بن سکتا تھا۔ امت پر بوجھ نہ پڑے، اس شفقت کی وجہ سے آپ نے جماعت کا سلسلہ روک دیا۔ واہ! تو پھر یہ باجماعت سلسلہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ دوبارہ کیسے اور کس نے شروع کیا؟ اس کا صحرا دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، تو اب اس نماز کے فرض ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک رات مسجد کا دورہ کیا تو دیکھا کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2-3 لوگوں کی جماعت کروا رہا ہے۔
یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ منظر بھی زیادہ اچھا ہوگا، اور ایک اجتماعی عبادت کی روح بھی پیدا ہوگی۔ بالکل۔ تو آپ نے مشہور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا اور سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول بھی آتا ہے جسے کچھ لوگ غلط رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، جب انہوں نے سب کو ایک جماعت کی شکل میں منظم دیکھا تو خوشی سے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ۔ یہاں بدعت کا لفظ اپنے لغوی معنی یعنی نئی چیز میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد شرعی بدعت یا دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، کیونکہ اس نماز کی اصل تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت تھی۔ صحیح۔ حضرت عمر نے صرف اس اجتماعی شکل کو دوبارہ زندہ کیا تھا جو ایک خاص وجہ سے روکی گئی تھی، اور اب وہ وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ اچھا، یہ تاریخ تو بہت واضح ہو گئی، لیکن سچ پوچھیں تو اصل جھگڑا ہر سال تاریخ پر نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے گنتی پر، 8 یا 20۔ یہ تو رمضان کا سب سے بڑا آن لائن مباحثہ بن جاتا ہے۔ تو ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ سب سے گرما گرم بحث ہے۔ اس بارے میں سب سے مستند اور واضح روایت ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 یعنی 8 رکعت قیام اور 3 وتر؟ جی، یہ آپ کا مستقل معمول تھا، اور بلا شبہ یہی طریقہ سب سے افضل اور سنت کے قریب ترین ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول 11 رکعت کا تھا، لیکن پھر 20 رکعت کا عمل اتنا عام کیسے ہو گیا؟ اگر اصل سنت 11 تھی تو کیا 20 پڑھنا اس سے ہٹ کر کوئی عمل ہے؟ یہیں پر معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 20 رکعت کا ثبوت بھی ہمیں صحابہ کے دور سے ہی ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب جماعت شروع ہوئی تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 11 اور 20 دونوں پر عمل ہوتا رہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس معاملے میں سختی نہیں کی بلکہ وسعت رکھی۔ اچھا۔ اصل غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے جب ایک گروہ 11 رکعت کو واحد سنت سمجھ کر 20 پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور دوسرا گروہ 20 کو لازم سمجھ کر 11 پڑھنے والوں کی نماز کو نامکمل سمجھتا ہے۔ دونوں رویے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ بالکل، یہی انتہا پسندی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بحث 8 یا 20 کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ کون سا طریقہ اللہ کے حضور زیادہ دیر اور زیادہ خشوع کے ساتھ کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے بالکل اس گفتگو کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اصل نقطہ کوالٹی بمقابلہ کوانٹٹی کا ہے۔ ایک اور حدیث اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بالائی حد مقرر نہیں فرمائی۔ لہٰذا اگر کوئی لمبی صورتوں کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو سمجھتے ہوئے 11 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر کہیں امام صاحب مختصر قرات کرتے ہیں اور لوگ زیادہ دیر قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہ 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کی گنجائش ہے۔ تو آج کل بہت اہم ہے۔ ہم نے ایسی تراویح بھی دیکھی ہیں جو سپر سونک رفتار سے پڑھی جاتی ہیں، جہاں سمجھ نہیں آتا کہ امام صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو شاید 11 رکعت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس 20 رکعت کی ریس سے کہیں بہتر ہے جس میں قرآن کا حق ادا نہ ہو۔ بالکل، عبادت کی روح ہی خشوع و خضوع اور اللہ سے تعلق ہے۔ اگر تعداد کی بحث میں یہ روح ختم ہو جائے تو پھر ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ صحیح۔ اب ایک اور عملی سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت پوچھا جاتا ہے، تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ اس کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرض نماز کے علاوہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ اچھا۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ اس سنہری اصول کے مطابق چونکہ تراویح نفل عبادت ہے، اسے گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے، اگر گھر میں پڑھنا افضل تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں باقاعدہ جماعت کیوں قائم کروائی؟ یہ تو بظاہر تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ درجات کا فرق ہے۔
یہی اس مسئلے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھنا بھی سنت سے ثابت اور بالکل جائز عمل ہے، لیکن افضلیت کا درجہ گھر کی تنہا عبادت کو حاصل ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک قول ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جماعت پر جمع کرنے کے بعد ایک موقع پر فرمایا تھا، اور وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان نماز پڑھنے والوں سے بہتر ہیں۔ واہ، یہ بات تو میں نے پہلی بار سنی ہے۔ یعنی جس شخص نے جماعت قائم کروائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اکیلے پڑھنا اس سے بھی بہتر ہے۔ جی بالکل، ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو رات کے آخری سب سے بابرکت پہر میں اٹھ کر تہجد اور قیام کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جماعت کو ایک اجتماعی خیر کا کام سمجھ کر قائم تو کیا، لیکن وہ خود بھی رات کے آخری حصے کے انفرادی قیام کو افضل سمجھتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت میں شریک ہونا بھی بہت ثواب کا کام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید گھر پر سستی کر جائے۔ جی، لیکن اگر کوئی شخص گھر پر زیادہ توجہ اور خشوع سے پڑھ سکتا ہے، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں، تو یہ افضل ہے۔ بہت خوب۔ اب خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے تراویح کے کیا احکامات ہیں؟ کیا انہیں مسجد جانا چاہیے یا گھر پر ہی پڑھنا افضل ہے؟ خواتین کے لیے بھی وہی بنیادی اصول لاگو ہوتا ہے، بلکہ ان کے حق میں اور بھی زیادہ تاکید کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے اندرونی حصے میں اس کے برآمدے کی نماز سے بہتر ہے، اور برآمدے کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے، تو ان کے لیے اصل اور افضل ترین جگہ ان کا گھر ہی ہے۔ لیکن کیا انہیں مسجد جانے سے روکا جا سکتا ہے؟ اکثر یہ بحث بھی ہوتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، روکنے کا حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے زمانے میں اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خواتین مسجد میں آ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہوتی تھیں۔ تو پھر ان کے لیے مسجد جانے کی کیا شرائط ہیں یا کیا آداب ہیں؟ جی، اس کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہیں۔ مثلاً وہ مکمل شرعی پردے کا اہتمام کریں، خوشبو یا میک اپ کا استعمال نہ کریں، اور مردوں کے ساتھ بے جا اختلاط سے بچیں۔ اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے اور مسجد جانے کا مقصد قرآن سننا یا دینی ماحول سے فائدہ اٹھانا ہو، تو ان کا مسجد جانا بالکل جائز اور باعث اجر ہے۔ لیکن افضلیت بہرحال گھر کی عبادت کو ہی حاصل رہے گی۔ جی بالکل۔ چلیں آخر میں وتر کی نماز کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کر دیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے اور اسے رمضان میں جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ وتر ایک تاکیدی نفل نماز ہے، یعنی یہ فرض تو نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے اور اسے کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ کا مستقل معمول اسے رات کی آخری نماز کے طور پر تنہا پڑھنے کا تھا، لیکن رمضان میں اسے تراویح کے ساتھ جماعت سے پڑھنا بھی جائز اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ تو اس میں بھی وہی اصول ہے کہ تنہا پڑھنا افضل ہے لیکن جماعت جائز ہے؟ جی بالکل، وہی اصول ہے جو تراویح کا ہے۔ تنہا اور رات کے آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن رمضان میں امام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں بس ایک اہم اصول یاد رکھنے والا ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے۔ اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وترانی فی لیلتن، یعنی اگر کسی نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہیں اور پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ نفل نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زبردست۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو وہ یہ ہے کہ تراویح یا قیام اللیل ایک عظیم الشان نفل عبادت ہے۔ اس کا مقصد اللہ کا قرب اور گناہوں کی معافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 11 رکعت کا تھا اور وہ افضل ہے، لیکن تعداد میں وسعت ہے اور اس پر جھگڑنا عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ گھر میں پڑھنا عمومی طور پر افضل ہے، لیکن مسجد کی جماعت کے بھی اپنے فائدے اور فضیلت ہیں۔ اور اصل چیز نیت، خشوع اور وہ تعلق ہے جو ہم اس عبادت کے ذریعے اللہ سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا، اور ایک آخری خیال جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا وہ یہ ہے، یہ بات غور طلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان معاملات میں کتنی وسعت اور لچک رکھی تھی۔ آج کل ہم نے ان تفصیلات پر اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔
اگر اس کے بجائے اس بات پر غور کیا جائے کہ اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی پورے سال میں ایک مہینہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ریفریش کرنا، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، تو شاید ہمیں اس عبادت کا حقیقی لطف اور فائدہ حاصل ہو سکے، بجائے اس کے کہ ہم فروعی اختلافات میں الجھ کر اصل مقصد ہی گنوا بیٹھیں۔